दीन वाइब्स, दीन की आवाज। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है, कुरान अजीम शान। कुरान मजीद का पढ़ना, कुरान मजीद का सुनना, ये इंसान की रूह को ग़िज़ा पहुंचाता है। और दलील कुरान अजीम शान में से व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये तुरहमून का लफ्ज सनद है, स्टैंप लग रही है, रहमत बरसती है। और वो रहमत जिस्म की ग़िज़ा नहीं है, वो रहमत दिल की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। जिस कुरान मजीद को सुनने से रहमत बरसती है, उसको पढ़ने से कितनी रहमत बरसती होगी। यहां तो कहा ना कि जब पढ़ा जाए तो तुम सुनो ताकि रहमत बरसे। तो सुनने वाले पर रहमतें बरस रही हैं, तो पढ़ने वाले पर क्या रहमतें बरसती। तो इसका मतलब ये कि हम रोजाना फजर की नमाज पढ़ा करें, तो फिर सूरह यासीन पढ़ा करें, कुरान मजीद पढ़ा करें, फौरन अपनी रूह को नाश्ता करवाने की कोशिश किया करें। इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फजर के बाद इशराक तक मस्जिद में बैठे रहते थे। लोग कहते थे क्या वजह है, आपने नाश्ता नहीं करना? तो वो फरमाते थे कि तुम अपने जिस्मों को नाश्ता करवा रहे हो, मैं बैठा अपनी रूह को नाश्ता करवा। तो इसका मतलब ये कि फजर के बाद तिलावत का करना, तस्बीहात का करना, जिक्र का करना, ये इंसान के लिए बातनी ग़िज़ा का जरिया बना। हम में से कितने होंगे जो इसकी बाकायदगी करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह, मामूली नहीं। यानी खाने पीने का तो मामूल है, घर का बच्चा भी बता देगा इतने बजे नाश्ता होता है, इतने बजे दोपहर का खाना और इतने बजे रात का खाना। लेकिन रूहानी ग़िज़ा का मामूल ही नहीं। तो मामूल बनाना जरूरी है। जितने लोग औलिया बने इस दुनिया में, ये वो लोग थे जो मामूलात करते थे बाकायदगी के साथ, तब उनको वो नेमत मिली। इत्तफाकन नहीं कोई वली बन जाता, उसके पीछे मेहनत होती है, तब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। तो मालूम हुआ कि हम तहज्जुद में उठें, फजर से पहले या फजर के बाद, इस नीयत से ये अमाल करें कि ये चीज हमारे लिए रूह की ग़िज़ा बने। हमारे अकाबिर जब दिन के काम काज से फारिग होते थे तो मुसल्ले पे आ जाते थे, रात गुजार देते थे मुसल्ले के ऊपर। उनको रात के अंधेरे का इस तरह इंतजार होता था जिस तरह दुल्हा को दुल्हन से मिलने के लिए रात का इंतजार हुआ करता। ऐसे वो रात के मुंतजिर रहा। इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ना, रात का बेशतर हिस्सा नवाफिल में खड़े रहना, हत्ता कि हमसाए के लड़के बच्चे उनको छत के ऊपर एक मीनारा समझा करते थे। तो इतना तो वो अल्लाह की याद किया करते थे ना, कुरान पढ़ा करते थे। और हमारे करीब के जमाने के बुजुर्गों का मामूल एक मंजिल रोजाना का। इस आजिज के वाले साहब हाफिज नहीं थे, मगर पूरी जिंदगी एक मंजिल रोजाना पढ़ना उनका मामूल था। हमने बचपन से लेके अपने बाल सफेद होने तक अपने वालिद को हर जुमेरात को खत्म कुरान करते देखा है। हर जुमेरात को उनका खत्म होता था, नाजरा पढ़ते थे। तो मामूल थे उनके। हम भी सोचें इसके ऊपर कि हमारा भी कोई दिन कुरान मजीद की तिलावत के बगैर न गुजरे। ज्यादा नहीं कर सकते तो चलो थोड़ा सही, मगर करें तो सही ना। ये तो नहीं कि कई कई दिन गुजर जाते हैं, कुरान मजीद कई घरों में खोलने वाला एक भी नहीं होता। अखबार रोज पढ़ा जाता है, टीवी रोज देखा जाता है, और इंटरनेट की मुसीबत तो 24 घंटे खुली रहती है। अगर नहीं खुलता अल्लाह का कुरान, तो अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए हमें कुरान मजीद की तिलावत का मामूल रोजाना लाजमन पूरा करना चाहिए। बस ये नियत करें कि नाश्ता छूटता है तो छूट जाए, कुरान मजीद का मामूल न छूटे, इस पाबंदी के साथ। अच्छा, सुबह नहीं पढ़ सके तो शाम पढ़ लें। नबी अलैहिस्सलाम की तो माशाअल्लाह सुन्नत ही यही है। कुछ सूरतें हैं जो सुबह पढ़ना मसनून है, कुछ जोहर के बाद, कुछ मगरिब के बाद, कुछ ईशा के बाद, सोने से पहले। हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा करते थे। ये क्या चीज थी? जैसे आप कुछ देर के बाद ना कैंडी खा रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं, फलां चीज खा, ये इसी तरह है कि मामूल साथ साथ चलता रहता है, रूह को ग़िज़ा मिलती रहती है। तो जितनी मसनून सूरतें हैं याद करें और उनको दिन के मुख्तलिफ औकात में पढ़ने की आदत बना लें, आज खुद ग़िज़ा मिलती जाएगी। और जो हाफिज कुरान हो उन पर तो अल्लाह की खास रहमत, वो अपनी मंजिल के हिसाब से पढ़ें। हमारे अकाबिर तो एक एक आयत पढ़ते थे, पूरी पूरी रात गुजार देते थे। पहले ये बात जरा अजीब लगती थी कि एक आयत पढ़ते पूरी रात। फिर एक चीज निकल आई जिसका नाम है चिंगम। हमने बाद बच्चों को देखा कि जितनी देर बैठे हैं मुंह चल रहा है। पूछा भाई ये क्या मसला है?
کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے۔ بھائی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں، ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسے اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دے۔ دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سبح برکف، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ، ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے۔ معصیت را خنمی آیت بر استغفار ما، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے۔ تو ایسا استغفار نہ ہو، صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن کی آیت۔ اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے۔ پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ، 3 حصے، فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں۔ صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر۔ جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔
ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے. پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ یا نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرماتا. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اسی لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ مشائخ کی صحبت میں اسی مرحوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا. ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے. بلکہ فرمایا ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو. ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا. اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں. بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے.